تو چلیے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. السلام علیکم. یہ تصویر میں باپا جانی اور اس کا چیلا آنکھوں میں سعودی عرب کی مٹی ڈال رہا ہے، اور کوئی اس کو بتاؤ کہ پیٹرول بھی سعودی عرب سے ہی آتا ہے. ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں. عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ. مسلمان پڑا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے. غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا اور میں تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو، کہنے لگے اگر ہو گیا تو. غوث اعظم کہنے لگے اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑ جانا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے. پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ. ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہوگی اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی. کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے. اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے. ارے رکو ذرا، صبر کرو. میں پیسے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، پیسے کے لیے نہیں، آپ مجھ سے بھی واپس لے جا سکتے ہو، لیکن آپ سبحان اللہ نہیں کہو گے تو یہ بیکار ہے. یہ پیسے کیا چیز ہے جی؟ آپ سبحان اللہ نہیں کہو گے میں پیسے کما کے کیا کروں گا؟ اٹھا اسٹین ابھی دیں گے، تب سے بدماشی کر رہا، ایک پیسہ دے گا نہیں، خالی بدماشی کر رہا. پیسہ دے نہیں تو گھر جا. تب سے دیکھ رہے دھکا دھکی کر، ہم سوچے پیسہ دینے آ رہا ہوں، نالائق ایسے ایسے کر رہا ہے. مار سالے کا کھوپڑی توڑ سالے کا. ارے رکو ذرا، صبر کرو. یہ کون سی تبلیغ ہے؟ دروازے تے دستک ہوئی، آؤ. ہاں جی آئیں جی، ہم آپ سے اللہ کی باتیں کرنا چاہتے ہیں. جی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں جی، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے دین کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ مومن ہی نہیں. سونے ربا تینوں بھی مان رہا ہے، آخرت کو بھی مان رہا ہے، پھر بھی ایمان والا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میرا نام بھی لے لیا، قیامت کا نام بھی لے لیا، میں اس کو کیسے مومن مانوں؟ میرے حبیب کا نام نہیں لے رہا. ہم نے تم سے دوری اختیار کر لی، ہم نے تمہیں اپنی برادری سے نکالا. تم ہمارے ہاں چار دیواری میں داخل نہیں ہو سکتے، ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ہم تمہیں اپنے برابر کا سمجھتے ہی نہیں. 50 آ گئی کہ نہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک گمراہ عقائد کے حامل انسان ہیں. ان کے عقائد میں بہت زیادہ خلل ہے. وہ خمینی اور رافضہ اور شیعوں تک کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جماعت حدیث پر، قرآن و سنت پر عمل کرنے کے باوجود تنقیدیں کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا، ڈاکٹر اسرار نے یہ بیان کیا. اور ڈاکٹر اسرار کون ہے؟ ڈاکٹر اسرار کی کیا حیثیت ہے جس کے حوالے دے رہے ہو؟ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ نے MBA کیا، آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر MSc کیا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے. جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں. انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ میرے بہنوئی ہیں. اچھا میری بڑی سسٹر جو ہیں وہ ان کے گھر میں ہیں. کھاؤ ماں قسم. اور اس بندے کی چکروں کی وجہ سے ہم لوگ بہت ذلیل و خوار و پریشان ہیں. نہ اس کے گھر والے اور نہ ہی میرے گھر والے جو ہیں وہ کہیں بھی نہیں نکل سکتے. یعنی یہ خاتون انجینئر محمد علی مرزا کی سالی ہے اور انجینئر محمد علی مرزا اس خاتون کے بہنوئی ہیں. میری بہن جو اس کی بیوی ہے اور میرے ابو نے اس کو بہت زیادہ سمجھایا کہ تم یہ سب کام جو کر رہے ہو یہ چھوڑ دو. اس کی امی جو ہیں وہ اس کو نہیں بلاتی. ہم لوگ بریلوی ہیں، دعوت اسلامی سے ہیں، ہمارا اپنا یہی بیک گراؤنڈ ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ جس میں یہ بول رہی ہے کہ بھئی میں تو بریلوی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور انجینئر محمد علی مرزا کا رشتہ دار ہوں. اب اسی خاتون کا اسی آواز میں اسی چہرے میں ایک اور کلپ دیکھیے جب یہ بول رہی ہے کہ میرا تعلق تو شیعہ مسلک سے ہے. بیسیکلی میں ایک شیعہ فیملی سے بلونگ کرتی ہوں، میں پیدائشی طور پر شیعہ ہوں. جی ہاں، یہ بول رہی ہے کہ میرا تعلق تو شیعہ مسلک سے ہے. کیا بول رہی ہے یہ؟ آوازیں ذرا میچ کر رہی ہے آپ.
वो भी आवाज को ذہن میں لائیے, اس आवाज को भी ذہن میں لے آئیے. بہت نازک صورتحال ہے جی. کبھی لائیو مت بٹانا ہے. مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں.